اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ اصحاب فیل کا۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تو انبیاء سابقین شروع سے ہی دیتے چلے آ رہے تھے، مگر جب آپ کی تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو بہت سے عجائبات اور حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہونے لگا۔ انہی میں سے اصحاب فیل کی ہلاکت و بربادی ایک عبرت ناک واقعہ ہے، جو آپ کی غیبی بشارات میں سے ایک بشارت ہے۔ بیت اللہ کے انہدام کی ناپاک کوشش۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کے علاقہ میں ابرہہ نامی ایک حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبے کا ادب کرتے اور اسے متبرک سمجھتے ہیں اور دور دراز سے اس کی زیارت کو آتے ہیں اور نظریں چڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دارالخلافہ صنعاء میں، جو یمن کا مشہور شہر ہے، ایک عالی شان گرجا تعمیر کیا اور کعبہ کی بجائے لوگوں کو اس کی تعظیم کرنے پر مجبور کیا۔ عربوں کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ کسی نے غصہ میں آ کر اس کے گرجا کو بول و براز اور نجاست سے خراب کر دیا۔ اتفاق سے اسی رات مکہ والوں کا ایک قافلہ شب باشی کے لیے اس گرجا کے نزدیک ٹھہرا۔ اہل قافلہ نے آگ سلگا رکھی تھی۔ ہوا کا جھونکا جو آیا تو آگ اڑ کر گرجا میں جا لگی اور تھوڑی دیر میں وہ عمارت راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ حضرت مسیح ابن حضرت مریم علیہ السلام کو اس دنیا سے سدھارے 570 برس گزر چکے تھے، اور اس نور قدسی کے ظہور کو جو بیت العتیق کی ظلمتوں میں جلوہ ریز ہو کر اقصائے عالم میں اپنی تجلیاں بکھیرنے والا تھا، صرف 2 مہینے کی مدت باقی تھی کہ ابرہۃ الاشرم ایک زبردست فوج لیے ہوئے، جس کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک ہیبت انگیز قطار بھی تھی، خانہ کعبہ کے انہدام کی نیت سے روانہ ہوا۔ نجاشی کے نائب و سلطنت کی فوجی تیاریوں کا حال سن کر پرستار کعبہ کی قومی غیرت میں بھی جوش آیا، اور ایک حمیری سردار ذو نفر کی قیادت میں عربوں کی ایک جماعت نے حملہ آور کو روکنا چاہا، مگر اس مقابلہ میں ابرہہ نے بآسانی فتح پائی۔ ذو نفر گرفتار ہو گیا اور نجاشی کا لشکر حوالی مکہ میں خیمہ زن ہوا، اور حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ ابرہہ کے عساکر قاہرہ سے عہدہ برآں ہونے کے لیے قبائل عرب نے، جو مکہ کے گرد و پیش آباد تھے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جناب عبد المطلب کو اپنا سفیر بنا کر ابرہہ کے پاس روانہ کیا کہ گفت و شنید کے بعد مفاہمت کی کوئی راہ نکالیں۔ ذو نفر کے دوست انیس کے توسط سے، جو ابرہہ کا فیل بان تھا، عبد المطلب نجاشی کے نائب السلطنت کے دربار میں پہنچے۔ عبد المطلب شکیل و وجیح تھے،
چہرے سے قریشیت کا وہ خسروانہ جلال ٹپک رہا تھا جو آگے چل کر کیاسرا والکاسرا سے باج اطاعت لینے والا تھا۔ ابرہہ مرعوب ہو کر بے اختیار تخت سے نیچے اتر آیا اور انہیں اپنے برابر مسند پر بٹھا لیا۔ ترجمان کی وساطت سے جب ابرہہ نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لشکریوں نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے دلوا دیے جائیں۔ ابرہہ نے استحقار کے لہجہ میں کہا کہ آپ کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی وقت پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر وہ سب وقت مٹی میں مل گئی۔ کیا تماشا ہے کہ سردار قریش کو 200 اونٹوں کے لینے کا خیال تو آیا ہے، لیکن اپنے اور اپنے آباء و اجداد کی عبادت گاہ کا وہ بھولے سے بھی ذکر نہیں کرتا، جسے مسمار کرنے کی نیت سے میں یہاں آیا ہوں۔ ابرہہ کی تقریر کا جو جواب جناب عبد المطلب نے دیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی کا حصہ ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ اونٹ تو میرے ہیں، لیکن کعبہ کسی اور کا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا۔ ابرہہ جوش میں آ کر چلایا کہ دیکھوں کیسے کرتا ہے۔ اس پر عبد المطلب نے فقط اتنا کہا کہ یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے، آپس میں جس طرح چاہو نپٹ لو، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ غرض اپنے اونٹوں کی قطار لے کر عبد المطلب ابرہہ کے خیمہ گاہ سے مکہ واپس آئے۔ اہل مکہ نے یہ سن کر کہ ابرہہ کعبہ ڈھائے بغیر نہ رہے گا، شہر خالی کر دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے عبد المطلب اپنے چند قریش ہم چشموں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کی کنڈی تھام کر ان سادہ مگر رقت آمیز الفاظ میں رب کعبہ کی دہائی دی: الہی، اپنے قرب و جوار میں بسنے والوں کی حمایت کر اور ان کی اسی طرح حفاظت کر جس طرح کوئی اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرتا ہے۔ الہی، ان کی صلیب کو اور ان کے مکروں اور ہیلوں کو یہ توفیق نہ دے کہ تیرے منصوبوں کو شکست دے سکیں، لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو ہم بھی راضی برضا ہیں، کیونکہ ہونا وہی ہے جو تجھے منظور ہے۔ ابن حشام اس دعا کے استقبال کے لیے عجابت درگاہ ذوالجلال پر ازل سے کھڑی تھی۔ آسمان کی فوجوں کو خاک ساحل پر اتر کر کعبہ کی پاسبانی کا حکم دیا گیا، اور ایک گستاخ و سرکش انسان کو معلوم ہو گیا کہ تمناؤں کی جابرانہ چیرہ دستی کے طلسم کو رب السماوات والارض کی ناتوان نوازی کس طرح توڑا کرتی ہے۔ دوسرے دن الصبح ابرہہ نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کو زمین کے برابر کر دے۔ اس حکم کی نافرمانی کرنے والوں میں سب سے پہلا خود ابرہہ کا ہاتھی محمود تھا، جو گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا اور باوجود یکا محاوت نے آنکس مار مار کر اسے اٹھانے کے سبھی جتن کیے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔
گوا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مجھے خواہ کلہاڑوں اور برچھوں سے ہلاک بھی کر ڈالو، لیکن میں مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤں گا۔ یہ بدشگونی حملہ آوروں کو ہراساں کر دینے کے لیے کچھ کم نہ تھی، لیکن جب محاوت نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمود حقیقت میں مکہ ہی کی طرف جانے سے پہلو تہی کر رہا ہے یا کسی وجہ سے بالکل ہی اٹھنے کے قابل نہیں رہا، اس کا رخ یمن کی طرف کیا، تو وہ با تمام چستی و چالاکی اٹھ بیٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا چل دیا۔ اس کا فرار ہونا تھا کہ فوج کے دوسرے ہاتھی بھی اس کے پیچھے ہو لیے، اور انگشت تقدیر کا یہ اشارہ دیکھ کر ساری فوج میں بھگدڑ پڑ گئی۔ ابرہہ کی فوج جب اپنے ہاتھیوں کی از غیبی سراس میگی میں شریک ہوئی تو خالق کائنات اللہ جل شانہ میں ایک نیا محیر العقول کرشمہ دکھایا۔ اوج ہوا پر یک بیگ پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے اور اس حواس باختہ گروہ کے سر پر منڈلانے لگے۔ ہر ایک طائر مسور کے دانے کے برابر 3 سنگ ریزے لیے ہوئے تھا، ایک چونچ میں اور ایک دونوں پنجوں میں۔ کنکریوں کی یہ تعداد بھی معنی خیز تھی۔ حملہ آور صلیب پر پرستوں کو اختیار تھا کہ اگر چاہے تو انہیں اکانین سلسہ کے متساوی قدر سوغات سمجھ لیں۔ اب یہ کنکر جوف قضا سے زہر ہلاہل کی بوندوں کی طرح برسنا شروع ہوئے۔ جو ان کی زد میں آیا وہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ان حدام کعبہ کے مدعی بھاگتے تھے، مگر سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہ ملتا تھا۔ ہزاروں مارے گئے اور جو بچے وہ بحال تباہ اس آسمانی افتاد کی جان فرسا خبر لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ خود ابرہہ کا جسم بھی ان اقویت بار سنگریزوں سے چھلنی ہو گیا، اس کے بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا اور اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے، سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا، اور اس نے سخت عذاب کے ساتھ سسک سسک کر جان دی۔ 40 سال بعد دکائے ڈگار ازل نے اپنی سمادی مصطلحات میں اس واقعہ کی تصویر اس طرح کھینچی۔ سورۃ الفیل 1 تا 5۔ ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے اللہ نے ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے اس گروہ کے مکر و فریب کے منصوبوں کو باطل نہیں کیا اور ان کے مقابلہ کے لیے پرندوں کا لشکر نہیں بھیجا جو ان پر سنگریزوں کی بوچھار کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے بدن روندی ہوئی بھس کی طرح ہو گئے۔